رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہے ان میں آپ کے پاس تعداد اور استعداد کم رہی ہے. غزوہ بدر میں مسلمان 313 تھے اور چند تلواریں اور نیزے اور گھوڑے تھے، اور مشرکین مکہ کے 1000 بر تھے. فتح اللہ نے آپ کو دی. غزوہ احد میں مسلمان 1000 ہو گئے اور وہ 3000 ہو گئے. کچھ تعداد پہلے سے بڑھی تو قدر تکلیف ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کی تعداد 3000 ہو گئے. کہاں 313 اور کہاں 3000. اور مشرکین 10,000 سے متجاوز تھے. بنو غطفان اور بنو اسد اور بنو زرارہ جیسے جنگجو قبائل ساتھ ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے سے مشرکین کے راستے میں ایک خندق کھدوائی تھی. بڑے دن لگے تھے اس میں، اور اس خندق کے کھودنے میں بھی عجائب نظر آ گئے تھے. حال یہ ہے کہ صحابہ نے کئی دن کے نہ کھانے کی وجہ سے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے کہ ان کی کمر، پیٹ جب خالی ہو تو کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پھر کام نہیں ہوتا. اور حضرت جابر نے تکلیف دیکھی. حضرت کدال مارتے تھے، خود صحابہ کے کھڑے ہو جاتے کہ ہم غلام ہیں. تو آپ فرماتے اگر اس کھودنے کے لیے طاقت چاہیے تو تم میں مجھ سے زیادہ نہیں، مجھ میں زیادہ ہے. نبی صحت کے اعتبار سے بھی ضرب المثل ہوتے. عناصر اربعہ اطباء کہتے صرف نبی کے معتدل ہوتے. اور اگر اس کھودنے پر اجر و ثواب اللہ دیتا ہے تو تجھ سے زیادہ مجھے ضرورت ہے. آپ نے باقاعدہ اور صحابہ سے زیادہ حصہ لیا. ایک موقع ایسا آیا کہ خندق کے دوران ایک بہت بڑا گٹھ چٹان نکل آیا، اور صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی لیکن اس کو توڑ نہ سکے. تو طریق ادب یہ ہے کہ پھر اپنے بڑے کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ تکلیف پیش آئی. خدمت اقدس میں صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو تو نہیں کہنا تھا، لیکن ایک پتھر ایسا نکلا ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا. بخاری میں ہے. آپ نے سنتے ہی کہا انا نازل، میں آتا ہوں نیچے اتروں گا. یا رب، انا نازل پر ابن جنی نے 25 جلد لکھی ہے کہ یہ سب سے پہلے کس نے کہا ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ میں نیچے آ کے اتروں گا، دیکھوں گا. آپ مدبر کتنے بڑے ہیں، منتظم، انتظامی صلاحیت بھی آپ کو سلام کرتی تھی. اور آج بھی دنیا کے محنت اور مشقت کے صحیح سرخیل آپ کا تاج عظمت اپنی آنکھوں اور دل سے تسلیم کرتے ہیں. 3000 صحابہ اور ان کی تعداد اور استعداد جواب دے گئی. پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لیا تھا. اور جب حضرت تشریف لائے، بخاری میں اخذل میں والا، آپ نے پتھر توڑنے والا ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور اس کو ایسا باقاعدہ دیکھا کہ صحیح تو ہے، اور نیچے اترے. اور آپ نے اس پر ایک ضرب لگایا. قرآن کریم کی آیت وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، یہ لفظ پڑھ کر پتھر بیچ سے ٹوٹ گیا ایک ہی ضرب سے، اور شعلے نکلتے تھے. صحابہ سب چاروں طرف کھڑے دیکھ رہے ہیں. دوبارہ آپ نے ایک ضرب لگایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، دوسرا لفظ ساتھ پڑھا، اور تیسرا ضرب لگایا اور آیت اخیر تک مکمل کی. لا مبدل لکلماتی، اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا. صحابہ نے، اور وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، صفوف ہو گیا، صفوف بن گیا. صحابہ نے پوچھا کہ حضرت بڑی عجیب بات ہے، آپ کے ضرب لگانے سے شعلے اٹھتے تھے. آپ نے فرمایا یہ ملائک کا قطار آیا تھا نصرت و مدد کے لیے، اور اس میں انہوں نے اس محنت کے نتیجے میں فارس اور روم کے خزانوں کی چابیاں دکھائی. اچھی طرح بات سمجھا کرو ذرا. یہ دیکھو امتحان، دیکھو ذرا. امتحان اس کو کہتے ہیں کہ مومن جم کے رہے اور منافق ٹوٹ جائے، اس کو امتحان کہتے ہیں. اب منافقین کہتے ہیں 3 دن سے تو بھوکے ہیں اور مشرکین سے بچنے کے لیے کھڈے کھود رہے ہیں، اور فارس اور روم کی چابیاں نظر آئی. یہ منافقین کا ذہن ہے. جیسے آپ اب کہتے ہیں کہ ایک دن وہ دور نہیں، صبح و شام منتظر رہتے ہیں کہ اللہ افغانستان اور عراق اور فلسطین میں پہلے سے بڑھ کر مضبوط اسلامی حکومت قائم کرے.
تو ایک گروہ ہے جو کہیں ہاں یہ ابھی تک خواب دیکھ رہے ہیں، اور آرام سے بیٹھ. تیرے جیسے لوگ اور بھی تھے جو یہ باتیں کرتے تھے، مگر دنیا نے اور آسمان و زمین نے دیکھ لیا کہ وہ دن آ گئے، اور وہی لوگ جو خندق کے کھودنے میں تھے انہی کے ہاتھوں پر فارس اور روم کے خزانے کھل گئے اور چابیاں لا کے دے دی گئی. امتحان اسی کو تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہے، پریشان حال، آپ اس کو تکلیف بتاتے ہیں، وہ دعا اللہ سے مانگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ آپ کی تکلیف دور کر دے. اب اگر آپ مومن ہیں تو ایمان پر رہ لیں گے، اور اگر آپ میں نفاق ہے تو آپ کہیں گے اس کے تو کپڑے اچھے نہیں ہیں، اس کے تو خود پیسے نہیں مل رہے ہیں، تو یہ اپنے لیے یہ منافقانہ خیالات ہیں. یہ فیل ہونے کی نشانی ہے، برباد ہونے کی نشانی ہے. اور پیغمبر جو سنچی ہجری میں عمرہ کرنے آئے تھے اس کے 1 سال بعد، اور حدیبیہ مقام پر مشرکین نے روک لیا. طویل گفتگو کے نتیجے میں آپ کو اور 1400 صحابہ کو واپس جانا پڑا. فیصلہ ہوا. اب مشرکین نے کہا اس سال کسی قیمت پر ہم حرم میں آنے نہیں دیں گے، اگلے سال آؤ. آپ نے کہا ٹھیک. اور قربانی کے جانور جگہ جگہ ذبح ہونے لگے جو دم کے شکریہ کے طور پہ لائے تھے، اور صحابہ سے کہا احرام توڑو، کھولو احرام توڑو، نقض العمرہ. کتنا غم و اندوہ کا مقام ہے. اور اس دوران آیت نازل ہو رہی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکہ مبارک. امتحان نہیں ہے تو کیا ہے؟ منافقین نے کہا مکے کی طرف قدم بڑھا نہیں سکتے، اور عمرے کے لیے آئے تو واپس جا رہے، قربانی کا جانور تک حرم نہیں پہنچ سکتا ہے. اور قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور دوسرے سال جب حضرت آ رہے تھے آیت کے پیش نظر، تو پھر مشرکین میں دم خم نہیں تھا، جھگڑا ہوا ہی نہیں. سب نے مکانات خالی کیے اور حضرت سے رحم کی اپیلیں کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ میں تو رحمتوں کے لیے آیا، کیونکہ تکلیفیں وہ بڑی پہنچا چکے تھے بہت. اس لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص آنے لگے، جرنیل تھے بہت بڑے، اور مکے کے مشرکین راستے میں ملے تو آپ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج ہم تمہارا جو ہے نا قیمہ بنا دیں گے. تو وہ کمانڈر پیغمبر کی خدمت میں آئے، معافی مانگ کے کہا سعد ایسا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کذب سعد، غلط کہتا ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج ہم معاف کریں گے، تو کچھ نہیں ماریں گے. علماء لکھتے ہیں کہ ان کے اعمال کا تقاضا وہی تھا جو حضرت سعد نے کہا ہے، لیکن پیغمبر کے منصب کا تقاضا یہی ہے جو حضرت نے فرمایا ہے. فوجی اصول، کمانڈ کے اصول کے مطابق سعد ابن ابی وقاص کا جملہ بالکل برمحل ہے. مگر اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب ایک قوم شکست کھائے اور آپ کو اللہ وہاں فتح اور قبضہ نصیب کر لے تو آپ رحم، احسان، شرف، فضل، مہربانی، عنایات اور رعایا اور سرزمین کو خدا کی برکتوں سے بھرنے کا کام کریں. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.